پیراگراف نمبر 2 میں ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 1 میں جو لاسٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک انسان اگر انسان بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے نامکمل یا ادھورے انسان ہونے کا شعور ہونا ضروری ہے۔ جیسے انسان کو اپنے نامکمل ہونے کا شعور ہوتا ہے تو وہ انسان بننے کے عمل کی طرف ایک قدم ہوتا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ سقراط نے کہ مشہور کہاوت جس میں اس نے کہا تھا، جب سوفسٹ سے اس نے بحث کی یا مکالمے کیے تو آخر میں اس نے یہ جانا کہ مجھے کم از کم اپنی جہالت کا ادراک ہے، مگر یہ جو دانا اور دانشمند اور اشرافیہ ہیں ان کو تو اپنی دانائی اور اپنی جہالت کا بھی احساس نہیں ہے، تو اس لیے میں ان سے زیادہ عقل مند ہوں کیونکہ مجھے اپنی جہالت کا احساس ہے۔ تو ایک لحاظ سے جہالت کا احساس، نامکمل ہونے کا احساس، ادھورے پن کا احساس بھی انسان کے اندر شعوری بیداری پیدا کرتا ہے۔ اب ہم دوسرے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ But while both humanization and dehumanization are real alternatives۔ اچھا، ہم اس ہیومنائزیشن اور ڈی ہیومنائزیشن سادہ الفاظ میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آزاد اور غلام، یعنی آزاد اور غلام دونوں متبادل حقیقت میں موجود ہوتے ہیں۔ Only the first is man's vocation۔ مگر آزادی ہی انسان کا اصل پیشہ ہے، غلامی انسان کا پیشہ نہیں ہے۔ This vocation is constantly negated۔ مگر انسان کی آزادی کو ہمیشہ رد کیا جاتا ہے یا اس سے انکار کیا جاتا ہے یا اس کو نہیں دی جاتی۔ Yet it is affirmed by that very negation۔ مگر یہی انکار انسان کی آزاد ہونے کی تائید بھی کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر مجھ سے کسی نے آزادی چھین لی ہے تو جیسے مجھے ادراک ہوتا ہے کہ کسی نے چھین لی ہے تو میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں نے اپنی آزادی واپس لینی ہے۔ تو انکار کے اندر ہی اس کی تائید موجود ہوتی ہے۔ It is thwarted by injustice, exploitation, oppression and the violence of the oppressors۔ اب آزادی کیسے چھین لی جاتی ہے؟ آزادی چھیننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ معاشرے میں ناانصافی موجود ہو، معاشرے میں استحصال موجود ہو، معاشرے میں جبر موجود ہو اور معاشرے میں تشدد موجود ہو، اور یہ سارے کام حکمران کرتے ہیں۔ اچھا، حکمران کی بھی یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے، بلکہ ہر سطح پر، گھر کے ماحول میں، سکول میں، کالج میں، فیکٹری میں، بازاروں میں، ہر جگہ پر آپ کا تعلق یا رشتہ کسی ایسے شخص سے یا کسی ایسے طاقت سے ہوتا ہے جو آپ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور وہی طاقتور قوت آپ کے اندر ظلم بھی کرتی ہے، آپ کا استحصال بھی کرتی ہے، آپ پر وائلنس بھی کرتی ہے اور تشدد بھی کرتی ہے، اور تشدد بھی فزیکل تشدد نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک کام کرنا نہیں چاہتے مگر آپ کو کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، یہ بھی تشدد ہے۔ آپ ایک فیصلہ کرنا چاہتے ہیں مگر آپ سے یہ فیصلہ نہیں کروایا، آپ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، تو یہ بھی تشدد ہے۔ تو تشدد کی بہت ساری شکلیں، اور یہ سب کام اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ انسان اپنی بات نہ کہہ سکے، انسان اپنی سوچ میں اور شعوری حالت میں گڈمڈ ہو جائے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ It is affirmed by the yearning of the oppressed for freedom and justice۔ اب سوال یہ ہے کہ جب عوام کے ساتھ یا غلام کے ساتھ یا محکوموں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے اور ان کا استحصال کیا جاتا ہے، ان پر جبر کیا جاتا ہے، تو اس کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ محکوموں کے اندر انصاف لینے کی، جبر سے لڑنے کی آرزو کتنی ہے۔ اگر ان کے اندر آرزو ہے، خواہش ہے، کہیں نہ کہیں اس کے لیے جستجو ہے، تو وہ انسان بننے کے پروسیس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے اندر یہ سوچ ہی نہیں ہے، یہ خواہش ہی نہیں ہے، یہ جستجو ہی نہیں ہے، تو وہ انسان غلام ہی رہیں گے، وہ قوم غلام ہی رہے گی۔ تو کسی بھی انسان یا قوم کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان کے اندر ایک آزادی کی یا اپنے مکمل ہونے کی تڑپ موجود ہو۔ And by their struggle to recover their lost humanity۔ اب ظاہر ہے ہم اسی چیز کو تلاش کرتے ہیں جو گم ہو چکی ہوتی ہے۔
تو جیسے ہی ہم اپنی انسانیت کی تلاش کرتے ہیں، گمشدہ انسانیت کی تلاش کرتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک شعوری بیداری پیدا ہوتی ہے، اور یہی شعوری بیداری ہمیں خارجی طور پہ اور داخلی طور پہ آزادی کے پروسیس میں شامل کرتی ہے۔ تو دوسرے پیراگراف میں جس بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آزادی اور غلامی اس دنیا میں دونوں امکانات موجود ہوتے ہیں، اور آزادی سے انکار استحصال کے ذریعے، جبر کے ذریعے اور ظلم کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ مگر جن لوگوں پر یہ ظلم کیا جاتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے یا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی آزادی کو حاصل کریں۔ اگر ان کے اندر یہ خواہش موجود ہے تو پھر وہ جد و جہد کرتے ہیں، اور یہی جد و جہد اور خواہش ان کو عملی زندگی میں ایک آزاد انسان بننے کی طرف لے جاتی ہے۔ تو دوسرے پیراگراف میں مصنف یہی کہنے کی کوشش کرتا ہے۔